تو یہ ممبر سے ہر پیغام پہنچنا چاہیے۔ آج ہے موضوع آداب طہارت، آداب طہارت۔ میں یہ نہیں کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں بڑا کچھ پتہ ہے، تسی میرے تو زیادہ جانتے ہو، ہن تے بڑی آسانی ہوگی، صرف اسی یہ گلاں دوبارہ یاد کرنیاں نے، ٹھیک ہے نا، یاد کرنیاں نے، توجہ کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، تاکہ اسی یہ سبق دوبارہ دہرا لئیے، یاد دہانی کر لئیے، تو یہ اسی جدو یاد کر کے عمل خود کران دے یا اگے کسے نو دسان دے تے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے دا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ مرن تو بعد بھی اس دا ثواب ختم نہیں ہوندا، ثواب ختم نہیں ہوندا۔ اور تو انہوں پتہ ہے میں جتنے کوئی جمعہ ایسا، ورنہ ہر مہینے کے اندر جس ہستی دی یاد ہوئے پھر اس حوالے دے نال گفتگو چلتی رہندی، حالانکہ اس رجب شریف دے اندر اور بھی بڑیاں یاداں نے، مگر میں معراج شریف تو پڑھ کے کیڑا جے ساڑے واسطے سرکار دے توسل دے نال لنگر ہو سکتا ہے وسیلے دے نال، مگر میں آپ کے سامنے معراج شریف کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ آج میں نے سرکار کے وسیلے سے یہ سوچا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں، بڑی ضروری ہیں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے یہ 11واں سپارہ ہے، اور 11ویں سپارے کی سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ ہجرت فرما کر مکہ شریف پہنچے تو اول المدینہ جو مدینہ شریف جب پہنچے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جب پہنچے تو جو اول المدینہ ہے جسے قباء کی بستی کہا جاتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہنچے، ٹھہرے، کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے ان غلاموں کا، وہاں کے رہنے والوں کا، اب دو قسم کی روایات ہے، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ادھر سے سرکار کی بارگاہ میں وہ انصاری حاضر ہوئے، ادھر سے قرآن مجید کی آیت رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے سینہ نور دل اقدس پر نازل فرما دی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سونیا محبوب ایسے لوگ نے جنہاں نال تیرا رب پیار کردا ہے، اور وہ کیڑے لوگ نے جڑے ستھرا رہن نو پسند کردے نے، صاف ستھرے رہندے نے، پاک رہندے نے، اور اگے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صاف لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ نے جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، جو صاف ستھرا رہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ انہیں صاف ستھرے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جب یہ آیت نازل ہوئی ادھر سے وہ لوگ محبوب علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی محفل میں، آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا یار تسی کیڑا عمل کر دے ہو کہ اللہ بھی تہاڈیاں تعریفاں کردا پیا، اللہ نے آسمان تو فرشتیاں نو بھیج دیتا ہے قرآن مجید دی آیت دے کے، پتہ تے ہے سی سرکار نو، مگر سرکار انہاں دی زبان تو سننا چاہندے سن۔ تے جدوں عام اور ایسے لوگاں دا یہ عمل ہے تو پھر اس عمل دے اتے جدو اگے لوگ عمل کرن دے تے پھر انہاں نو بھی ایک خوشی ہوئے دی کہ یار میں تو وہ بندہ ہوں جس کے ساتھ اللہ پیار فرماتا ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف رہنے کی وجہ سے۔ تو سرکار نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا اب یہ یہاں پہ بہت ساری احادیث ہیں اس آیت کے حوالے سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم رفع حاجت کرتے ہیں، واش روم سے پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم استنجا کرتے ہیں ڈھیلے سے، پانی سے۔ اگر ہمیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وضو کی ضرورت پڑتی تو وضو کرتے ہیں، جب جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم غسل کرتے ہیں، یعنی پاک ہو جاتے ہیں۔ ہم اس صفائی ستھرائی کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے میرے رب نے تمہاری شان کے اندر قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اور پھر صرف انسان کے جسم تک نہیں، لباس تک بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب فرما کے
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہاں ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے جہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے اس جگہ کی بھی پاکیزگی کی شرط رکھی گئی ہے۔ اور پھر میں نے ایک حدیث، یہ حدیث کی کتب بھی ساتھ میں لایا ہوں، آگے حدیثیں اور بھی آئیں گی، اور وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ قبر کے اندر تمہیں پاکیزگی کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو پلیتی سے نہیں بچاتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتے تھے، پلید چیزوں سے نہیں بچاتے تھے، تو ان کے لیے کیا حکم تھا؟ ان کو وہ اتنا حصہ جسم کا کاٹنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پر لگ جاتے تھے تو کپڑا اتنی جگہ سے کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم دھوئیں، مل مل کے اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کے کپڑے کو دھو لیں، اس جسم کے اس حصے کو دھو لیں اور نیت پاکیزگی کی کریں تو ہمیں رب پاک فرما دیتا ہے پہلی قوموں کے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ پاک صاف رہنا جو ہے، اپنے حجامت بنوانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، بغلوں کے نیچے سے بال اتروانا، اتارنا، زیر ناف جو ہے ان بالوں کو اتارنا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آگے میں اس پر وضاحت اور جو ہے جلدی سے میں عرض کروں گا، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، مگر اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن آپ ایک قبرستان سے گزرے، جب قبرستان سے گزرے تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یہ میرے رب نے، اور وہ میں جو آگے حدیث عرض کر رہا تھا نا کہ قبر کے اندر بھی جو ہے اس حوالے سے سوال ہوگا، یہ توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، بے شک قبر میں بندے سے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قبر کے اندر، قبر کے اندر میرے بھائیوں خیال کریں، صرف پوچھا ہی نہیں جائے گا، ساتھ میں اس کا عذاب بھی ہوگا۔ اب میں وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کے ساتھ گزرے، فرمایا، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں حدیث کو جو محبوب علیہ السلام کی زبان مقدس مطہر سے جو مبارک لفظ نکلے ہوئے ہیں ان کو پڑھوں پھر ترجمہ کروں تو ہمارے جمعے کا وقت یہاں ہی گزر جائے گا۔ میں خلاصہ، بہرحال کوئی خود اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے تو یہ میں سامنے کتابیں ساری لے کر آیا ہوں، حدیث کی بھی، بہار شریعت بھی، دوسری بھی حدیث کی کتب۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے ایک غلام کو فرمایا کہ جاؤ ٹہنی لے کر آؤ، تر ٹہنی لے کے آؤ، کھجور کی شاخ لائی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبروں پر رکھنے سے پہلے بتلا دیا، اس قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے بھائیوں خیال کریں۔ اور دوسرے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہ عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، میرے آقا علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی ہے۔ میرے آقا توجہ فرمائیں تو زمین کے پردوں کے اندر، تہ کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور چاہیں تو آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور غلاموں کے حالات کو بھی جان لیتے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں، یہ جو قبر والا ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یہ دوسرا جو قبر والا ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اج تے اس گل نوں کچھ سمجھے ہی نہیں جاتا۔ اور پھر آگے یہاں ایک اور بھی ساتھ میں
یہ سرکار نے عمل کیا تو بعد میں آنے والے 2 صحابہ نے، ان صحابہ نے، ایک نے خود حضرت رضا سلمی، انہوں نے بعد نے کسی اور صحابی کا نام لیا، فرمایا جب مجھے دفناؤ تو میری قبر کے اندر بھی ایک شاخ ٹہنی گیلی رکھ دینا، کیونکہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے سرکار نے ادھر رکھی تھی۔ اور اسی لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، آج ہمارے سے لوگ پوچھتے تم داتا صاحب جاتے ہو یا خواجہ صاحب جاتے ہو یا اللہ والے کے مزار یا قبرستان جاتے ہو، تم یار پھول کیوں لے کے جاتے ہو یا تم تر شاخیں کیوں رکھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جو تر چیز ہیں، یہ جو پھول کی پتیاں ہیں یا شاخیں ہیں یا جو ہے درختوں کے پتے ہیں، یہ اگر رکھ دیے جائیں تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح تو حمد نہ کرتی ہو۔ اور سرکار نے خود بیان فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اور اللہ ان کے عذاب میں کمی کرتا رہے گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر آنا چاہتا ہوں، جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کسی کو یاد ہے تو یہ دہرا لے، اگر نہیں تو پھر مجھ گنہگار سے سن لے، کیونکہ یہ ضروری، اگر ہم پاک ہی نہیں ہیں، پاک ہی نہیں ہیں تو ہم آگے نماز کیسے پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کیسے کریں گے، پھر روحانیت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، ہم شیطان اور پلید چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے پاک و صاف رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور پاک و صاف رہتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب میں تیزی سے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں غیروں کی جو تباہی جو مجھے اور آپ کو اور تھوڑا بہت دین سے وابستہ لوگوں کو کہتے ہیں تو یار اجڑ نے یہ تو بڑے ریجیڈ پسند نے، اور یہ بڑے ہیں، اگر ان کی میں ان کی جو بتاؤں نا، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اور خاص کر یورپ کے ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو وہ سمجھنے والے کہ ہم ہی جو ہے سارا شعور رکھتے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام کے فرامین سے دور ہو گیا وہ شعور نہیں رکھتا، وہ تو جاہل ہے۔ اور اس پر میرے پاس بڑی یہ جو ہے یہ اسلامی نظام طہارت اور جدید سائنس، یہ پنجاب یونیورسٹی سے اس اسٹوڈنٹ نے لکھی ہے، تو وہ اس کی اگر میں باتیں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1982 کے اندر انہوں نے سوچا کہ یہ تحقیق ریسرچ کرے انڈیا والوں کی، میں آگے ان کی بھی امریکہ کی بھی بات کرتا ہوں۔ کہتا ہے جب انہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ ان کی تحقیق کی تو کسی کو بھی شرمگاہ والی رفع حاجت والی جگہ سے کسی کو کینسر نہیں تھا، جبکہ انہوں نے ہندوؤں کو ان کی تحقیق کی، سکھوں کی تحقیق کی تو ان کو 3.3 کے لحاظ سے جو ان سب کو جو ہے شرمگاہ کی اتنے کینسر تھے کہ وہ سب حیران تھے۔ اور مسلمانوں کو 871 مسلمانوں کو جب تحقیق کی گئی تو کسی کو کینسر کا مرض تھا ہی نہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب انہوں نے غیروں سے جو جنگ لڑی نا، امریکہ نے ادھر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے تو اس وقت اس جنگ کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ یہ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن 1990 کی رپورٹ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے اور بہت ساری ہیں، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امریکی فوجیوں کو یہ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ غیروں نے بھی جب دیکھا کہ اب ہماری فوج کو کئی قسم کی بیماری اور شرمگاہ کی کئی بیماریاں اور کینسر شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا فوری انہاں دے ختنے کرو، ان کے ختنے کرو اگر ان کو بیماریوں اور کینسر سے بچانا ہے تو۔ یعنی غیر مسلم بھی جب پھنستا ہے
تو محبوب علیہ صلوۃ و تسلیم کی سنت کے سامنے اس کو بھی جو ہے سر جھکانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کتابیں میرے سامنے ہیں، میرے بھائیوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، جن کے امتی بننے کے لیے نبی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہے ہیں۔ اب میں بڑی تیزی سے احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ خشک موضوع ہے مگر یہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو پیشاب کی جگہ، پاخانے کی یعنی واش روم، لیٹرین، یہ جو جگہ ہوتی ہیں، فرمایا یہ جن اور شیاطین کی جگہ ہے، تم جب بھی جاؤ واش روم کرنے کے لیے، چھوٹا بڑا پیشاب کرنے کے لیے، تو کیا کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، خبث والخبائث یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ کے علم میں ہو۔ اور پھر اسی طریقے سرکار نے فرمایا جب کوئی بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو پھر میرا رب اپنے اس بندے اور شیاطین کے درمیان پردہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کب پڑھنا چاہیے؟ جب ہم واش روم کے دروازے سے باہر ہیں، اس وقت ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اس وقت ہمیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ وہ پلید جگہ وہاں نہیں، وہاں داخل ہونے سے پہلے ہمیں دروازے سے باہر پڑھ لینی چاہیے یہ دعائیں۔ سرکار نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان پلید چیزوں، شیاطین اور اپنے بندے کے درمیان پردہ کر دیتا ہے، پھر وہ اس بندے کو دیکھ نہیں سکتی، وہ حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی؟ اور غیر مسلم تو یہاں تک تحقیق، یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے یہ بھی دکھائی ہے نا، یہاں تک انہوں نے کہ محبوب علیہ السلام جب آپ رفع حاجت فرمانے کے لیے آپ جو ہے تشریف لے جاتے تھے تو آپ کافی سفر کر کے دور کے آپ سرکار کسی کو نظر آتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس پر بھی تحقیق کی، حالانکہ اس وقت جو آج ہماری یہاں مجبوریاں ہیں کہ گھروں کے اندر بلکہ اٹیچ باتھ بن چکے ہیں، انہوں نے اس پر بھی غیروں نے تحقیق کی، کہا محبوب علیہ السلام کی ہر ادا کے اندر لاکھوں کروڑوں فائدے بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، کہ جتنے قدم بندہ چل کے جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ وہ رفع حاجت کر لیتا ہے۔ اس پر بڑی بڑی تحقیق غیروں نے کی ہے، مگر ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں میرے آقا نے جو فرما دیا ہے وہاں مومن کا سر جھک جاتا ہے، اور جھکے گا تو مزہ آئے گا، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے ترمذی شریف کی حدیث پاک اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، جب ہم نے واش روم میں داخل ہونا ہے تو کیڑا پیر پہلے اگے واش روم والی جگہ تے رکھنا ہے؟ کھبا پیر داخل ہوتے ہوئے، بایاں تو جب رفع حاجت کر کے واش روم کر کے نکلیں گے تو پھر دایاں، سجا پہلے باہر کڈاں دے، جاتے ہوئے بایاں پہلے، تو جب نکلیں گے تو دایاں قدم پہلے باہر رکھیں گے۔ اور غفرانک یہ مختصر سی دعا، اور بھی حدیث کے اندر دعائیں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے چلے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے جب بھی شرمگاہ والی جگہ کو دھونا ہے تو ہم نے الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی احادیث کی روشنی کے اندر، جب بڑے پیشاب والی جگہ کو ہم دھوئیں گے تو کیسے دھوئیں گے؟ یہ آپ نے اس انگلی کو بچانا ہے، اس انگوٹھے کو بچانا ہے، یہاں تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان گنت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام، جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی گزارنے کے ہر سوال کا جواب جو ہے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے۔ فرمایا یہ والی انگلی کا یہ پیٹ جو ہے یہ دوسری انگلی سے ابھرا ہوا ہو، پھر دوسرے نمبر پر یہ ہو، پھر یہ ہو، یہاں اس حصے سے استنجا نہیں کرنا، بڑے پیشاب والی شرمگاہ کو دھونا ہے، بلکہ اس پیٹ سے دھونا ہے۔
اور پھر آگے یہ بھی بیان کروں کہ سردیوں میں کیسے ہم نے استنجا کرنا ہے، گرمیوں میں بھی کیسے کرنا ہے، یہ ہے سب کچھ حدیث کی روشنی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مگر مقصد یہ ہے کہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لوگوں گوبر سے، ہڈی سے، کوئلے سے استنجا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تمہارے جن بھائیوں کی، جنوں کی یہ خوراک ہے۔ یہ شہر میں تو نہیں ہے نا، جب ہم اکثر ہمارے ملک کی آبادی جو ہے دیہات سے وابستہ ہے، اسی بھی سارے کوئی ڈیفینس تھوڑے جمے ہیں، تو یہ جو ہم رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ آج اور کئی دفعہ جو ہے پھر وہ جی منڈا پیشاب کرن گیا سی، وہ رات سو نہیں سکا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہڈی سے، گوبر سے، کوئلے سے تم نے استنجا نہیں کرنا، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ تو جب آپ کسی کی خوراک میں گند ڈالیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر خیال کرنا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بڑا آسان سا جو ہے یہ طہارت اور پاکیزگی کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی خشک موضوع تے نہیں ہو گیا؟ توجہ کریں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ، تاکہ میرے آقا کے ذکر پاک کی برکت سے یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں اور ہمیں یاد آئیں۔ اور پھر یہاں تک ہمیں بتلایا گیا کہ رفع حاجت، اب یہاں تک سائنس، ڈاکٹر غیر مسلم، کہ یہ مسلمانوں کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ جب رفع حاجت کرنی ہے تو بائیں پاؤں پر جو ہے زیادہ زور ڈالنا ہے، تو دائیں پر جو ہے اتنا وزن نہیں ڈالنا، اور سانس لمبا لینا ہے نیچے کی طرف۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ سائنس آج کہہ رہی کہ جب اس طریقے سے بندہ رفع حاجت کے لیے واش روم میں بائیں پاؤں پر زیادہ وزن ڈال کر اور نیچے کی طرف سانس لیتا ہے، زور لگاتا ہے، دائیں سجے پیر دیتے تھوڑا وزن پاتا ہے بنسبت بائیں کے، تو غیر مسلم تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی آنت ہے وہ آسانی سے کھل جاتی ہے، رفع حاجت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے کتنے سو سال پہلے غلاموں کو یہ بتلا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں اور بڑی باتیں ہیں، مگر میں جلدی سے یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ عام ہم جو ہے اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، شرم آتی ہے۔ دوسرے کمہ نہیں، اس کمہ میں فرمایا، میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی ہے نا کہ یہ بغلوں کے نیچے کے بال، ناف کے نیچے کے بال، یہ ناخن، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ لبیں تراشنا، پست رکھنا سرکار کا فرمان، یہ ہم سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ ایک ہفتے تک ہمیں اپنے یہ جو بال ہم نے اتارنے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اتاریں گے تو یہ سنت ہوگی۔ اور اس کے لیے بہتر مسلمان مومن کے لیے کہ جو جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سونا لباس پاندا ہے، پھر جمعہ پڑھن آتا ہے، سارے تو پہلے جڑا مسیتے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اج دے دور وچ اونٹ لینا کیڑا سوکھا ہے، پھر ہن مہنگائی دے دور وچ تو سرکار نے جو تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ان بالوں کو ہفتے کے بعد اتاریں گے تو یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ 15 دن کے بعد اتاریں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ہم 40 دن کے بعد اتاریں گے تو یہ مکروہ تحریمہ اس کہا جائے گا، مکروہ اس قسم کی، اور یعنی کہ پھر اس کے بعد بندہ گنہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر یہ جڑا کیا ہے اس تو بعد کھانا پینا حرام نہیں ہوتا، مگر اس کے بعد گناہ گار بندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر 40 دن تک یہ اپنے بال نہیں اتارتا۔ اب یہاں ایک اور بات کہو دے جڑی اصل گل ہے تسی دس دینی کہ یہ ہم نے بال اتارنے کون سے کیسے ہیں؟ ناف کے نیچے سے، ناف کے کئیاں نے ٹھڈ تے سینہ بھی منیا ہوتا ہے، اپنی طرف جو مرضی کرتے رہے، جو سنت طریقہ جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں
کہ ناف کے نیچے سے پھر جو سترے عورت جو جس کا جتنا وہ ہے پوری پنڈ ران کا جو ہے وہ اتارنا، یہ سنت نہیں ہے بال اتارنے پوری پنڈلی کے، جتنا میرے رب نے یہ سترے اور ہر ایک کو پتہ ہے اپنا، ناف کے نیچے سے لے کر جتنا اس کا حدود اربع ہے اگلے حصے کا آپ کا وہ جو ہے اتنا اتارنا وہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اتارتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور اسی طریقے سے پچھلے بڑے پیشاب کی شرمگاہ والی وہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے وہاں سے بال اتارنے۔ سمجھ آ رہی کوئی بات؟ میں بڑیاں سوکھیاں گلاں اور بڑیاں ضروری گلاں، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ پاکیزگی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان باتوں سے انحراف کرے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ قبر حشر میں کامیاب ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ بھی سن لیجئے گا۔ فرمایا کہ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اور اگلی گل ہو سکتا ہے کہ تسی آنکھوں کی آج پہلی دفعہ سنیے، ہم واش روم میں بھی جائیں تو ننگے سر جانا منع ہے، ننگے سر جانا منع ہے۔ مجبوری میں کوئی جاتا ہے تو جاتا رہے گا، میں اوپر سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ کو اوپر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں علم سے یا جو کوئی جو کرتا ہے تو کرتا رہے۔ بہرحال یہ جو ہے میں آپ کو مسائل نیز ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو تو یہ منع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب خود تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی مبارک جس کے اوپر سرکار کا نام اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا سرکار اتار کر پھر تشریف لے جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی کوئی بات؟ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ ممبر سے کہوں کہ قبر حشر وچ مینوں بھی پوچھو نہیں تو نے ہمارے محبوب کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا، تو میں تو بھئی بڑا گنہگار ہاں، تہاڈیاں دعاواں نال بخشیا جانا ہے، تو تسی میرے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی، تو اگر کوئی چیز یا کوئی آپ کا دل کرتا ہو تو وہ مجھے بتا دیا کریں 2-4 دن پہلے، میں پھر جمعے پر وہ بیان کروں، اور جہاں موقع ملتا ہے میں خود بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے ان ننگے سر جانا واش روم میں یہ منع ہے۔ اگر جائیں گے تو اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، بہت سی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور پھر میرے بھائیوں اسی طریقے سے جو ہے بتلایا گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پہلے اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ ابھی یا بعد میں جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ جو ہے آج تھوڑا سا موضوع ایسا ہے، اس پر جو ہے غور کرنا۔ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، خلاصے کے طور پر یہ پھر ایک دفعہ سماعت فرما لیں کہ ہم جب واش روم کے لیے جائیں تو داخل دروازے سے پہلے ہی باہر ہی ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دروازے سے پہلے پڑھ کر الٹا کھبا پیر بایاں قدم اندر رکھیں اور اندر بیٹھ کے کوئی بات کسی قسم کی نہیں فرمایا جو اس طریقے سے۔ اور پھر سرکار نے کہ عمل کیا تھا کہ جب آپ بالکل قریب ہو جاتے تھے پھر اپنے جسم مبارک سے لباس مبارک اوپر اٹھاتے تھے اور پھر جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ بائیں پاؤں پر تھوڑا وزن زیادہ بنسبت دائیں کے، پھر وہاں کوئی بات نہیں ہم کسی قسم بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ فرمایا کہ اس بغیر حاجت کے وہاں بیٹھے رہنے سے بواسیر ہونے کا خطرہ ہے، بغیر کسی مطلب کے۔ اور کئی لوگ جو ہے وہ سرکار کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ مجھے ایک بندے نے یہاں بتلایا
کہتا جی مجھے رفع حاجت جلدی نہیں آتی، میں اخبار لے کے واش روم میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو نہیں میرے بھائی، اخبار کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوگا، 6 کلمات، تو یہ تو تصور کرنا، سوچنا بھی جو ہے واش روم والی جگہ پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا اس چیزیں سے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ہم اذان کا جواب بھی جو ہے واش روم میں نہیں دے سکتے، دل ہی دل کے اندر ہم وہ کلمات دہرا سکتے ہیں، زبان پر نہیں لا سکتے، سمجھ آئی؟ اور ایسے ہی جب باہر نکلے تو مختصر دعا جو ہے غفرانک، اور جو ہے داخل ہوتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے اندر رکھیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو سیدھا دایاں قدم پہلے باہر جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو ہے کہ ہفتے کے اندر ہم جو بال اپنے جہاں سے مونڈنے کا جو ہے اتارنے ضروری ہیں، وہ ہفتے کے اندر اتاریں گے، ہفتہ آخری لمٹ ہے تو سنت ہے، 15 دن سے اوپر جائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، 40 دن پر جائیں گے تو یہ ہم گنہگار ہوں گے، 40 دن سے اوپر جائیں گے تو، اور یہ پھر اس کی مقدار، پہلی بات ہے اس کے اندر ہی رہیں گے تو پھر وہ جو مقدار کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی وہ جو کے برابر ہوں، تو پھر جو ہے وہ بات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔